نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی جو اہم بنیادی امور ہیں، 5 اہم بنیادی ارکان، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور اس زکوٰۃ سے متعلق اس کے فضائل، اس کی فرضیت اور اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی چند ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اسی حوالے سے کہ آیا وہ اموال زکوٰۃ کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مزید کوئی شرائط ہیں یا نہیں، اور ان کی تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات اور چند وضاحتیں کرنا ضروری ہیں۔ لہذا آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ان وضاحتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ لازم ہوتا ہے، اس پر سال گزرے، جسے حولان حول کہا جاتا ہے، اموال زکوٰۃ پر سال کا گزرنا، سال گزر چکا ہو، پھر اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اس مسئلے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اموال زکوٰۃ کے ہر مال، ہر جز پر سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک شخص صاحب نصاب ہو گیا، مثال کے طور پر 1 رمضان المبارک کو کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر یا اس سے زائد مال موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے اوپر کا مال موجود ہے، 60-70 ہزار روپے اس کے پاس آ گئے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد سال گزرتا رہا اور اگلے سال 1 رمضان تک اس کے پاس جتنا بھی مال تھا، وہ 5 لاکھ تھا، وہ 10 لاکھ تھا، جتنا بھی تھا، اس تمام کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، حالانکہ اس سارے مال پر سال نہیں گزرا، کیونکہ ابتدائی سال میں تو اس کے پاس 60-70 ہزار تھے، اس پر تو سال گزرا ہے، بیچ میں 2-3 مہینے بعد 1 لاکھ بنے، پھر 2-3 مہینے بعد 3-4 لاکھ بنے، تو وہ ہر مال پر جو ہے اس کی ہر مال پر سال نہیں گزرا، بس سال کی ابتدا میں وہ صاحب نصاب ہے، سال کی انتہا میں وہ صاحب نصاب ہے، تو سال کی انتہا میں اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، جتنی بھی مالیت ہوگی اموال زکوٰۃ میں سے، تو اس کی زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ اور حولان حول کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہر ایک پر مستقل سال نہ گزرے، بلکہ نصاب ہونے کے اعتبار سے اس کا سال گزر جائے۔ اچھا، یہاں پر 1-2 چیزوں کی وضاحت اور بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس مہینے کا اعتبار کیا جائے، تو یاد رکھیں کہ اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص شمسی اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے چند ایام، چند ماہ یا چند سال زکوٰۃ کی ادائیگی سے رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ اموال زکوٰۃ کی ادائیگی سے رہ جائے۔ کوشش یہ کی جائے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اسلامی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ اگر اب تک شمسی اعتبار سے نکال رہا تھا تو کچھ حساب کتاب لگا لیا جائے اور پھر اس سال کو اسلامی سال کی طرف کنورٹ کر کے اس کو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی زکوٰۃ کے اعتبار سے کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ سال کی ابتدا جس مہینے میں تھی، صاحب نصاب جس ماہ میں ہوا تھا، سال کی انتہا اسی مہینے کے اعتبار سے اسی ماہ کی اسی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو 1 سال بعد اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے سال گزرنے کے اعتبار سے اپنے مال کا حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ کی رقم کو الگ رکھ لیتا ہے، مثال کے طور پر رجب المرجب کے مہینے میں اس کا سال پورا ہو رہا تھا، رجب المرجب کے مہینے میں اس نے وہ زکوٰۃ کا جتنا بھی مال تھا
اس کو الگ کر کے ایک جگہ پر سیو رکھ لیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تب اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور اس میں نیت یہ تھی کہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں، نوافل کا فرائض کے برابر ہے، ہر عمل کا 70 گنا جو ہے ثواب ہو جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگی تو اس عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اس نیت سے ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ سال گزرنے کے اعتبار سے تاخیر ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس نیت کے اعتبار سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ باتیں ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی زکوٰۃ کے اعتبار سے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس میں ادا کرنا ضروری سمجھا جائے۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ کی شرائط میں سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ لازم آ رہی ہے وہ مال انسان کے مالی واجبات سے زائد ہونا چاہیے، یعنی انسان پر جو مالی واجبات ہیں، مالی لوازم ہیں، جیسا کہ قرض ہے، اس نے قرض لیا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ادھار کی ادائیگی کرنی ہے، یا اور کوئی رقم واجب الادا کرنی ہے، تو ان تمام رقموں کو، ان تمام مالیت کو زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں سے منہا کر لیا جائے گا، اس میں سے مائنس کر کے باقی ماندہ مال اگر نصاب کے برابر ہوگا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ عموماً 2 قسم کے قرض انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹے قرض، انسان اپنی مالی ضروریات، دنیاوی ضروریات کے لیے جو قرض وغیرہ حاصل کرتا ہے وہ چھوٹے قسم کے قرض ہیں، تو اگر اس قسم کے قرض ہیں تو اپنی مجموعی مالیت میں سے اس قرضوں کو مائنس کر دے، جو باقی بچے وہ نصاب کے برابر ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن ایک قرض وہ ہوتے ہیں جو بڑے قرض کہلاتے ہیں، تجارتی قرض کہلاتے ہیں، مثلاً کسی نے فیکٹری لگانے کے لیے، مشینری خریدنے کے لیے، مال کی تجارت کے لیے، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ایک بڑی تعداد جو ہے، ایک بڑی رقم قرض کی مد میں اس نے حاصل کی ہے، تو اب آیا وہ رقم مجموعی مالیت میں سے منہا کر کے، مائنس کر کے باقی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر اس رقم سے ایسی اشیاء خریدی گئی ہیں جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں، جیسا کہ مال تجارت خریدا گیا، خام مال خریدا گیا، قابل اموال زکوٰۃ ہیں، اس میں اس رقم کو یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، تو اس صورت میں مجموعی مالیت سے اس رقم کو مائنس کیا جائے گا، باقی جو مالیت بچے وہ نصاب کے برابر ہو، نصاب سے زائد ہو تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن اگر اس رقم سے ایسی چیزیں خریدی گئی ہیں جو قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہیں، فیکٹری کا سامان ہو گیا، فیکٹری کی مشینری ہو گئی، وہ خریدی گئی ہے، قابل زکوٰۃ اثاثے نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ جو قرض حاصل کیا تھا رقم تھا کہ جس سے فیکٹری کے اموال وغیرہ خریدے ہیں، فیکٹری کی مشینری وغیرہ خریدی ہے، اس کو زکوٰۃ کی مجموعی مالیت سے منہا نہیں کیا جائے گا، مائنس نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی جس کی وضاحت ضروری تھی۔ لہذا باقی ماندہ مال جو ہے نصاب کے برابر ہو تو اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی مال ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ذکر کیے گئے کہ سونا چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ، مال تجارت کی بھی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے، تو ان تمام مالوں کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ تو شریعت نے اس معاملے میں بھی بہت یہ کہہ لیں کہ ہلکا ہاتھ رکھا ہے، 10% نہیں، 20% نہیں، بلکہ فرمایا 40واں حصہ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ آسان سا طریقہ ہے کہ جتنی بھی مجموعی مالیت ہے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے، جو جواب ہو، جو آنسر ہو وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپے کو جب ہم کیلکولیٹر میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو 40 کے ساتھ، 40 کے ساتھ، تو اس کا جواب آتا ہے 2500، تو 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس اعتبار سے ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی مجموعی مالیت کی کتنی رقم اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، مجموعی مالیت کا کتنا اس نے زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا ہے، اس کو وہ خود حساب کتاب لگا سکتا ہے۔ تو یہ چند ضروری اشیاء تھیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے تمام احکامات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔